الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، کائنات عالم کا خالق اللہ ہے، اور اسی اللہ کا آج کل تھوڑا سا تعارفی کلمات چل رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے دوستو کہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ نے ہی پیدا کیا، اور سب کچھ کو فنا کے گھاٹ اللہ اتار دے گا۔ اور اللہ جب کوئی نہیں تھا تو بھی تھا، اور جب کوئی نہیں رہے گا تو بھی اللہ رہے گا۔ کل آپ کے درس میں آیا کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین۔ توابین کا مطلب یہ ہے، ہم سب دوست اس میں تقریباً برابر کے شریک ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ انسان اللہ کے گھر میں آتا ہے، ایک چیز کو غلط اس نے سمجھا یا کر لیا، اللہ کی جناب میں توبہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ میں آج توبہ کرتا ہوں، اس کام کو نہیں کروں گا۔ لیکن انسان ہے، پھر مسجد سے باہر گیا، پھر حالات میں شکار ہو گیا، پھر بھول گیا کہ میں نے توبہ کیا تھا، اور پھر وہی گناہ کر لیتا ہے۔ تو ایسے موقع پر دو بات یاد رکھیے۔ یہ مت سمجھیے کہ اب توبہ نہیں کروں گا، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ دل میں خیال آنا کہ یار بار بار توبہ کرتا ہوں، بار بار ہماری توبہ کے خلاف ہو جاتا ہے، تو اب اکٹھا توبہ کروں گا، نہیں۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے کہ ان اللہ یحب التوابین، بار بار توبہ کرنے والا کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے بالکل چپ کر ہو جائے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دوستو ایک بات سمجھیے کامن۔ آج جمعہ کا دن تھا، ہم سب دوست اچھا کپڑا پہنے، صاف شفاف، ایک روز دو روز پہنیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ میرا کپڑا گندا ہو، بدبو آ جائے، لیکن کپڑے میں بدبو آ جاتی ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اب سوچتے ہیں کہ یار اب آج سے میں ننگا ہی ہوں، کپڑے نہیں پہنتا ہوں، یہ پہن لیتا ہوں صاف کپڑا پھر گندا ہو جاتا ہے۔ نہیں، گندا ہو جاتا ہے، اب بدل لیتے پھر صاف کپڑا پہن لیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ بار بار توبہ کرنے والے کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اس کی لوجک کیا ہے سمجھیے۔ صحیح حدیث قدسی میں ہے کہ جب بندہ بار بار توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے عرش پر علم عبدی، یہ حدیث قدسی کے الفاظ ہے، علم عبدی ان لہ رب، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، پالنہار ہے، کوئی ہے جو اس کا مواخذہ کرے گا اس بات پر۔ تو جب دھیان آ جاتا ہے میرے بندے کو کہ میں اس کا مواخذہ کروں گا، پکڑوں گا، اس کو سزا دوں گا، تو وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ یا اللہ سوری، معاف کر دیجئے، قصور ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ یاد رکھو میں نے اس کی گناہ کو معاف کر دیا جی۔ اور جب کبھی بھی وہ اللہ کی جناب میں آئے گا توبہ کرنے کے لیے تو اللہ معاف کرتے۔ اب ایک دوسری روایت سے شیطان انسان کو یہ کرتا ہے کہ ہر توبے کے بعد ایک گناہ کراتا ہے۔ گناہ کیوں کراتا ہے؟ کہ یہ گناہ کی گندگیوں میں ملوث ہو جائے اور اللہ کی رحمت سے اور مغفرت سے دور ہو جائے جی۔
اللہ رب العزت حدیث قدسی میں کہتے ہیں کہ شیطان تو جا اس کو ورگلا، یہ جب کبھی بھی بندہ مجھ سے توبہ کرے گا تو میں معاف کروں گا، تو جیتتا یا میں جیتتا ہوں دیکھتا ہوں جی۔ جب کبھی بھی بندہ اللہ کی جناب میں آئے گا تو معاف کرنے کا حق کس کو ہے؟ شیطان کا کام ہے گناہ کروا دینا، تو شیطان غالب رہے گا یا اللہ غالب رہے گا؟ اسی لیے قرآن کریم نے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور کبھی بھی میں نے ایک دن روایت سنا دیا تھا 2-3 دن پہلے آپ کو کہ اللہ پاک کہتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میری عادت نہیں ہے بندے کو عذاب دینے کی، ورنہ میں اس شخص کو جلد اور سب سے زیادہ عذاب دوں کہ جو اپنے گناہ کو میری رحمت کے مقابلے میں بڑا سمجھتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی مایوس ہونا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والے کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ اب اگلی بات چلیے، کن کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں؟ قرآن میں پڑھا کیجیے، آپ لوگ اصل میں فٹافٹ کھٹا کھٹ پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے میں نے کبھی کہا تھا کہ ترجمہ کے ساتھ ایک دفعہ قرآن پڑھ ڈالیے، ایک ایک آیت ہی پڑھیے سمجھ کے۔ قرآن کریم میں کہ واللہ یحب المتوکلین، جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جی مجھے انگریزی نہیں آتی ورنہ اس کا ترجمہ انگریزی میں کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہی پر تکیہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو دوست رکھتے ہیں، اللہ اس کو دوست بنا لیتے ہیں۔ کیوں بنا لیتے؟ آپ کسی بھی چیز پر دنیا میں اعتماد کیجئے، وہ آپ کے اعتماد کے خلاف کر سکتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے جس پر بھروسہ کیا اور ہم اس تک پہنچے، لیکن وہ جس پر بھروسہ کیا تھا وہی نہیں رہا۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑا آدمی ہے، بڑے منصب پر ہے، ہم نے سوچا وہ میری مدد کر لے گا، ہم اس تک پہنچے، وہ مر گیا یا اس منصب پہ نہیں رہا تو ہماری مدد کرے گا۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ہی انسان کو توکل کرنا چاہیے، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر اعتماد کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ میں ایک واقعہ بھی یاد آ گیا ذہن میں، سنا دیتا ہوں، پہلے بھی سنا چکا تھا چونکہ توکل کی بات۔ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک موقع پر صحابہ سے اعلان کیا کہ بھائی ہر آدمی، اسلام کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے، مدد کرے، جو جس کے بس میں ہے اپنے گھر سے جاؤ، لا کر کے جمع کرو، مدد کرو۔ ہر کوئی گئے اپنے اپنے گھر، سب لائے کچھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا دل میں کہ آج تو میں عمر پر فوقیت لے جاؤں گا، جی آدھا مال لے آئے اور حضرت خاتم النبیین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت خاتم النبی نے پوچھا کیا لائے، تو فرمایا آدھا لے آیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور اے سے لے کے زیڈ تک، الف سے لے کے یا تک، جی جو کچھ تھا سب اٹھا کر کے لے آئے۔ یہ وہی دن ہے کہ حتیٰ کہ اپنے جسم کا کپڑا بھی دے دیا، ننگے نہیں ہوئے آپ لوگوں کی طرح، کلندر نہیں بن گئے، بوری پہن لی، بوری سمجھتے ہو جس میں چاول گنی، اور اس کو ببول کے کانٹوں سے تاکہ پردہ نہ کھلے سل دیا۔ جی ان کے ابو اندھے ہو گئے، ابو قحافہ، ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ، تو سب کچھ لا کے دے دیا۔ اس دن دو واقعہ ہوا۔ ابو قحافہ نے پوچھا اپنی پوتی سے، حضرت سیدنا بکر صدیق کی بیٹی سے، کہ ابو بکر نے ہمارا کچھ خیال کیا یا سب لے جا کے اپنے ساتھی کو دے دیا؟ تو بچی بھی بڑی ہوشیار ہے، جی کہا اگر کہہ دوں گا کہ سب کچھ لے گئے تو ہو سکتا ہے ابو کو دادا کچھ بولیں گے، یار ہمارا خیال نہیں کیا، اپنے ساتھی کو سب اتنا فدا ہو گیا، اپنے پیر مرشد پر سب قربان کر دیا،
کچھ بولیں گے. تو بچے نے کیا کیا کہ مٹی وٹی پتھر وتھر تھوڑا سا کونا میں جمع کیا اور اس کے اوپر ایک گنی ڈال دی. دادا آئے تو کہا یہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے, تاکہ ان کو تو پتہ نہیں کہ اس کے نیچے مٹی ہے, خاک ہے, کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا چلو کچھ اللہ اس کو جزا دے کہ کچھ تو ہمارا خیال کر کے کچھ چھوڑ کے گیا ہمارے لیے. اب وہاں کیا ہوا سنیے. حضرت نے پوچھا, حضرت سے مراد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر تم کیا لائے؟ کہا اللہ کے نبی چمچہ, کٹورا, پیالہ, تھالی, ایوری تھنگ میں نے بتا دیا اے سے زیڈ تک سب لا کے دے دیا. تو کہا آپ نے گھر میں کیا چھوڑا؟ ہائے ابو بکر, کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا, اس سے بڑا کوئی ہے؟ جی تم میں جتنے بیٹھے ہمارا درس سن رہے ہو تو سب کا تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. مولوی صاحب یہ کس شریعت میں ہے کہ بچوں کو بھوکا مار کے سب لے جا کر کے پیر صاحب کو دے دو؟ آپ سب لوگ یہی کہو گے. تو کیا کہا ابو بکر نے کہ میں نے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ. تو بھائی جب اللہ کو چھوڑ دیا تو قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کا تو ہے زمین و آسمان کا خزانہ. اور رسول کو چھوڑا ہوں مطلب کہ رسول رحمت للعالمین ہیں, ان کو چھوڑ کے آیا ہوں تو رحمت جب میرے گھر میں ہے تو اور کیا چاہیے. دو تھوڑی دیر میں جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے اور انہوں نے بھی بوریا پہنی ہوئی ہے ٹاٹ. یہ لباس کس کا ہے اس دن؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. جی آپ لوگ MBA والے ہوتے نا تو سب لوگ 1000 تبصرے کرتے ابو بکر صدیق پر. یہ کہاں کی شریعت ہے مولوی صاحب لے. تو جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کو دیکھا حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ ابو بکر کو اللہ کا سلام کہیے. جی اور کہا سنیے آج ابو بکر کا یہ لباس اتنا پسند آیا رب العزت کو کہ سارے ملائکۃ الرحمن آج اسی لباس میں سب نے ٹانٹ پہنا ہوا ہے. اور سنو اگلی بات کہی, کہا کہ اللہ پوچھتے ہیں ابو بکر سے کہ ابو بکر اللہ سے راضی ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق زار و قطار ہونے لگے. کہا کہ یا رسول اللہ میں اللہ سے کیسے راضی ہوں؟ یہ بتائیے اللہ مجھ سے راضی ہیں؟ اللہ مجھ سے راضی ہیں. تو یہ تحفہ کس کا ملا ہے؟ توکل کا. چونکہ قرآن نے کہا ہے نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو اللہ پر اعتماد کر لیتا ہے, اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے. دیکھو اگر مگر قیل قال ایچ پیچ ہم لوگوں کا یہ بہت اگر ہوگا ایسا اگر مگر, تو اس لیے اگر مگر ایمان میں نہیں ہے. یہ آپ کے پاس ہے اگر کی اگر بتی آپ کے پاس ہوگی, ان کے خزانے میں اگر مگر نہیں ہے. جی وہ تو قادر مطلق علی الاطلاق ہے. میں نے پہلے دن کہا دیا تھا کہ یہ کائنات عالم کو اللہ نے کس خزانے میں رکھا ہوا تھا کہ اس کو ظاہر کیا ہے. یہ سب اس کے نام کی برکت ہے. یہ سب اللہ بولو اللہ کے نام میں وہ سب کچھ ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جی تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ توکل اتنی بڑی چیز ہے. توکل قرآن کریم نے بار بار کہا ہے وَعَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. ہر شخص کو توکل نہیں آتا. توکل کے لیے پہلے یہاں بنانا پڑتا ہے. کیا پہلے یہاں ایمان بنے گا اعمال کے ذریعے, اور جب اعمال کے ذریعے ایمان بنے گا تو اسباب کٹیں گے اور مسبب الاسباب پر آپ کا اعتماد آئے گا. کس پر اعتماد آئے گا؟ مسبب الاسباب.
اللہ رب العزت اسباب کے محتاج نہیں ہے. میں نے 2 دن پہلے ایک بات کہی تھی، بار بار نہیں دوہراؤں، کہ جانور ہے وہ تو کوئی کھیتی نہیں کرتا، کوئی نوکری نہیں کرتا، وہ گندا جانور، نام نہیں لوں گا اس وقت، اسماء الحسنی کا درس ہے، وہ برانڈڈ بسکٹ کھاتا ہے. وہ کون سی فیکٹری میں کام کرتا ہے بتا؟ کون سی ڈگری ہے اس کے پاس؟ ڈگری والا برانڈڈ بسکٹ خرید کو اس کو کھلاتا ہے. جی میں نے سنایا تھا ایک دن ایک روایت، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر یغدو خماسا ویروح بطانا. جی یغدو بطانا ویروح خماسا، ایسا کچھ ہے، دیکھو بھول گیا، بوڑھا ہو گیا، کہ پرندے اگر تم کو اعتماد آ جائے اللہ کی ذات پر تو یقیناً تم کو کھلائے گا. اس طرح کھلائے گا کہ پرندہ صبح میں جاتا ہے گھونسلے سے خالی پیٹ اور شام کو وہ پیٹ بھر کر اپنے گھونسلے میں واپس آتا ہے. لیکن یہ توکل کب حاصل ہوگا دوستو؟ اعمال کے بعد. ہم لوگ چاہتے توکل مل جائے ہمیں ٹاکنگ کے ذریعے، بحث و مباحثہ کے ذریعے نہ. کچھ چیزیں ہیں دوستو جو جن کا تعلق ہے انسان کے اپنے باطن کی روشنی کی بنیاد پر، اور وہ روشنی ملتی ہے اعمال کی بنیاد پر، بحث کی بنیاد پر نہیں ملتی. اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ کی ذات پر توکل ہو جائے. تو یہ جو لفظ ہے نا اللہ، اس اللہ میں بڑا کمال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے. بس